السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اصل موضوع پر آؤں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ سامعین کرام، مرکز کی طرف سے لائے گئے وقف ترمیمی بل 2024 کو مسلم تنظیموں نے یکسر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس بل کا مقصد نہ صرف وقف املاک پر حکومت کا تسلط قائم کرنا ہے بلکہ واقف کی منشا کے خلاف کام کرنا ہے۔ راجدھانی پٹنہ کے باپو سبھا گار میں امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی کے زیر صدارت منعقد اجلاس میں اس سلسلے کی تجویز منظور کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ اگر حکومت نے اس بل کو واپس نہیں لیا تو اس کے خلاف احتجاج کے بھی جمہوری طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ اجلاس میں 10 مطالبات پر مبنی تجاویز بھی منظور کی گئی۔ یہ اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز و تحریک پر امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے زیر اہتمام نیز ملی تنظیموں کے مشترکہ تعاون سے منعقد ہوا، جس میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے ارباب حل و عقد، ارکان شورا، علماء و ائمہ، اسلامی اسکالر، ڈاکٹر، انجینئر اور قانون داں سمیت سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے 10,000 سے زیادہ اصحاب فضل و کمال نے حصہ لیا۔ اجلاس میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور ملک کے ممتاز نسبت بزرگ مولانا فضل الرحیم مجددی نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں وقف ترمیمی بل 2024 کے نقائص پر کھل کر بحث ہوئی اور سرکاری نقطہ نظر کے مثیر اثرات سے عوام کو باخبر کرایا گیا۔ اس اجتماع میں مغربی بنگال اور کرناٹک سمیت کئی ریاستوں کے وقف بورڈ کے چیئرمین و ذمہ داران اور ممبران نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مختلف اصحاب کے اظہار و خیال کے بعد اتفاق رائے سے شرکاء نے اس بل کو یکسر مسترد کرنے کی تجویز پاس کی۔ اس موقع پر امیر شریعت نے اپنی صدارتی خطاب میں فرمایا کہ وقف ترمیمی بل 2024 اوقاف کی جائیدادوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ واقف کی منشا کے خلاف اقدام کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس بل میں 153 ترمیمات ہیں جو آئین اور دستور کے کئی دفعات سے متصادم ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد وہ بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ امیر شریعت نے فرمایا کہ اس بل کی پس پردہ جو ذہنیت اور سوچ کام کر رہی ہے اسے نہایتی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان غلط فہمیوں کا معقول جواب دینا ہی جو اس راہ سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امیر شریعت نے کہا کہ بسا اوقات ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں اور مخالف سمت سے آوازیں آنے لگتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی تازگی بڑھ جاتی ہے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے، ہر شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر خیر سے نوازے اور اس نقصان دہ وقف بل کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے اور ہمارے پیارے ملک بھارت میں امن و امان قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔